فرعون بادشاہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظیم داستان، تکبر کی تباہی اور اللہ تبارک و تعالی کی قدرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین کرام، آج ہم قرآن مجید اور اسلامی تاریخ کی سب سے مشہور اور عبرت انگیز داستان اور واقعے کو سنانے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین کرام، فرعون بادشاہ کا واقعہ کہ فرعون وہ ظالم حکمران تھا کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، بنی اسرائیل پر ظلم کے پہاڑ توڑے اور اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے سامنے ڈٹ گیا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی داستان کو بار بار بیان کی ہے تاکہ ہم اور تمام لوگ جو ہے اس سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى۔ سورۃ النازعات، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب سے پکڑ لیا۔ یہ کہانی، یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت، معجزات، 10 عذابوں اور بحیرہ احمر کی معجزانہ پارٹنگ کی ہے۔ آئیے ناظرین کرام، اس دلچسپ اور سبق آموز قصے کو، اس کہانی کو، اس واقعے کو تفصیل سے سنتے ہیں۔ ناظرین کرام، فرعون کی بادشاہی اور ظلم۔ فرعون قدیم مصر کا طاقتور بادشاہ تھا جسے اکثر رامسیس دوم سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اس کی سلطنت دریائے نیل کے کناروں پر پھیلی ہوئی تھی۔ اہرام اور عظیم محلات اس کی شان کے نشان تھے۔ وہ خود کو خدا مانتا تھا اور یہ کہتا تھا، لوگوں سے یہ کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ دعویٰ کرتا تھا۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل مصر میں رہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں وہ عزت والے تھے، ناظرین کرام، مگر بعد میں انہیں غلام بنا دیا گیا۔ فرعون کو خواب آیا کہ ایک لڑکا اس کی سلطنت تباہ کر دے گا جو بنی اسرائیل سے ہوگا۔ اس ڈر سے اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے تمام نوزائیدہ لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ ہزاروں معصوم بچے مارے گئے۔ محترم سامعین کرام، یہ وہ عظیم ظلم تھا، یہی وہ ظلم تھا جس کے خلاف اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور اس کی پرورش۔ ناظرین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی پرورش کیسے ہوئی تھی، اس کو جان لیتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے گھر میں پیدا ہوئے تھے۔ ماں کو ڈر تھا کہ سپاہی آ کر قتل نہ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ماں نے انہیں ایک صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ۔ ناظرین کرام، صندوق فرعون کے محل پہنچا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے بچے کو دیکھا اور دل میں محبت جاگ گئی۔ انہوں نے فرعون سے کہا کہ اسے گود لے لیتے ہیں۔ یوں موسیٰ فرعون کے محل میں پلے، اسی کے دشمن کے گھر میں وہ شہزادے کی طرح جو ہے پڑھے لکھے اور طاقتور بنے۔ ناظرین کرام،
ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک قبطی مصری بنی اسرائیل کو مار رہا ہے۔ غصے میں آ کر انہوں نے قبطی کو مکہ مارا جو مر گیا۔ یہ غیر ارادی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ فرعون کو پتہ چلا تو موسیٰ علیہ السلام کو قتل کا حکم دے دیا۔ ناظرین کرام، موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف بھاگ گئے، جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے شادی ہوئی اور 10 سال وہاں پر رہے۔ نبوت اور فرعون کے سامنے پیش ہونا۔ ایک دن کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا۔ عصا سانپ بن گیا، ہاتھ چمکا۔ اللہ نے حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور توحید کی دعوت دو۔ ناظرین کرام، موسیٰ علیہ السلام نے بھائی ہارون کو ساتھ لے لیا۔ فرعون کے دربار میں بیٹھے۔ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے فرعون، اللہ کی طرف سے آیا ہوں، بنی اسرائیل کو آزاد کرو اور اللہ کی عبادت کرو۔ فرعون نے کہا، مذاق اڑایا اور ہنسنا شروع کر دیا اور بولا کہ تم کون ہو؟ اگر سچے ہو تو معجزہ دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، اژدہا بن گیا۔ ہاتھ نکالا تو چمک رہا تھا۔ فرعون گھبرایا مگر تکبر نے روک لیا۔ اس نے جادوگروں کو بلوایا۔ جادوگروں نے رسیاں اور لاٹھیاں پھینکنی شروع کی جو سانپ بن گئی، مگر موسیٰ علیہ السلام کا عصا سب کو نکل گیا۔ جادوگر سجدے میں گر پڑے اور ایمان لا کر بولے، ہم موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے ہیں۔ فرعون غصے میں آ گیا اور غصے میں آ کر یوں جواب دیا، انہیں قتل کر دیا جائے۔ 10 عذاب اور فرعون کی ہٹ دھرمی۔ فرعون نہ مانا تو اللہ نے اس پر 10 عذاب بھیجے۔ پہلے نمبر کا جو عذاب ان پر آیا، پانی خون بن گیا اور مینڈکوں کا حملہ ہوا، جوئیں کا حملہ ہوا، مکھیوں کا بھی عذاب ان پر آیا، مویشیوں کی موت ہونے لگی، پھوڑے اور زخم پیدا کر دیے اللہ نے ان کے اوپر، ان کے جسم پر۔ زالے کا عذاب آیا، ٹڈی دل کا عذاب آیا، 3 دنوں کا اندھیرا ہو گیا، وہ بھی عذاب ان پر آیا۔ پہلوٹوں کی موت ہوئی۔ ہر عذاب کے بعد فرعون گڑ گڑاتا اور وعدہ کرتا، مگر عذاب ہٹتا تو پھر انکار کر دیتا۔ محترم ناظرین کرام، آخر میں پہلوٹوں کی موت پر مصریوں کے گھروں میں چیخ پڑی اور فرعون کا بیٹا بھی اس میں مر گیا۔ محترم ناظرین کرام، ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کتنا غرور تھا ان کو اپنی بادشاہت پر، کتنا غرور تھا ان کو اپنی دولت پر۔ ناظرین، بحیرہ احمر کی پارٹنگ اور فرعون کی موت، آخر ان کی موت کیسے ہوئی اس کو جانتے ہیں۔ آخرکار فرعون نے بنی اسرائیل کو جانے کی اجازت دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام لاکھوں لوگوں کو لے کر نکلے۔ جتنے لوگ بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، ان تمام لوگوں کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے، مگر فرعون پچھتانے لگا اور اپنی فوج لے کر ان کے پیچھے پڑ گیا۔ بنی اسرائیل بحیرہ احمر کے کنارے پہنچے، پیچھے فوج، آگے سمندر۔ بنی اسرائیل دونوں طرف سے گھر گئے، لوگ گھبرانے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سمندر پھٹ گیا، بارے راستے بن گئے، بنی اسرائیل پار ہو گئے۔ ناظرین کرام،
اب دیکھنا یہ ہے کہ فرعون کا ہوا کیا۔ فرعون بھی فوج سمیت اپنی فوج، اپنی طاقت کے بدولت جتنی بھی فوج انہوں نے بنا رکھی تھی، ان تمام فوجوں کے ساتھ جو ہے داخل ہوئے۔ جو ہی داخل ہوا وہ بیچ میں ایک پہنچے تو پانی مل گیا۔ فرعون چیخا، آج میں ایمان لایا کہ موسیٰ کا رب ہی سچا رب ہے، مگر دیر ہو چکی تھی۔ اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل، اب ایمان، پہلے نافرمانی کی۔ فرعون اور اس کی فوج ڈوب گئی۔ ناظرین کرام، اس کی لاش کو اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ رکھا تاکہ آنے والوں کے لیے نشان ہو، آنے والوں کے لیے عبرت کا نشانہ بن سکے۔ ناظرین کرام، فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی دعوت توحید کو مسترد کر دیا اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے مصر پر 10 عذاب آیات الہی نازل کیے۔ یہ عذاب ایک کے بعد ایک آئے۔ ہر بار فرعون گڑ گڑاتا اور وعدہ کرتا کہ ایمان لائے گا اور بنی اسرائیل کو چھوڑ دے گا، مگر ناظرین کرام، عذاب کے ہٹتے ہی پھر ہٹ دھرمی شروع کر دیتا۔ یہ عذاب قرآن مجید میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 133 میں بھی ذکر ہوئے ہیں، جہاں 5 کو الگ سے نام لیا گیا، مگر تفاسیر اور تورات کی روایات سے مکمل 10 کا ذکر ملتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آئیے ایک ایک کر کے ہم تفصیل سے سنتے ہیں۔ پہلا عذاب جو آیا وہ پانی کا خون بن جانا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ایک عذاب تھا ان کے اوپر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا دریائے نیل پر مارا تو سارا پانی خون بن گیا۔ نیل، نہریں، تالاب، کنویں سب خون سے بھر گیا، مچھلیاں مر گئی، بدبو پھیل گئی، پینے کا پانی ختم ہو گیا۔ مصریوں کو پیاس نے ستایا، مگر بنی اسرائیل کے علاقے محفوظ رہے۔ ناظرین کرام، فرعون کے جادوگروں نے بھی ایسا کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ ان کی تمام کوششیں ناکام رہی۔ ان کے جادوگروں نے بھی کوشش کیا ایسا کرنے کی، لیکن وہ مکمل طور پہ ناکام رہے۔ فرعون نے وعدہ کیا مگر وعدہ توڑ دیا۔ مینڈکوں کا عذاب، اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے یہ دوسرا عذاب تھا فرعون کے لیے کہ نیل سے لاکھوں کروڑوں مینڈک نکلے، گھروں، محلات، بستروں، برتنوں، تنوروں میں گھس گئے۔ ان کے تمام جگہوں پر مینڈکوں کی بارش ہونے لگی۔ فرعون کے بستر پر بھی مینڈکیں نظر آئی۔ مینڈکوں سے ان کا بستر بھر گیا۔ چیخیں اور بدبو، مینڈکوں کی ٹرٹرے سے نیند حرام ہو گئی ان کی۔ فرعون گھبرا کر موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروائی۔ مینڈک مر گئے مگر بدبو رہ گئی۔ فرعون پھر انکار کر گیا۔ جوؤں کا عذاب، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ایک عذاب تھا ان کے لیے۔ زمین سے جوئیں نکل آئیں، انسانوں اور جانوروں پر حملہ کرنے لگا۔ کھجلی اور تکلیف ناقابل برداشت ہو گئی۔ جادوگر بھی متاثر ہوئے اور بولے، یہ اللہ تبارک و تعالی کا انگشت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی قدرت۔ فرعون باز نہ آیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے یہ تھا۔ ان جادوگروں نے بھی اللہ تبارک و تعالی کی وہ عذاب کے بارے میں بولا کہ اللہ کی طرف سے یہ عذاب آیا ہے، لیکن اس کے باوجود فرعون باز نہ آیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ایک عذاب آیا، مکھیوں کا عذاب۔ بڑی بڑی مکھیوں کے جھنڈ گھروں میں، کھانوں پر، جسم پر بیماریاں پھیلائیں۔ مصریوں کی زندگی اجیرن کر دیا۔ بنی اسرائیل محفوظ رہے۔ فرعون نے پھر جھوٹا وعدہ کیا کہ مویشیوں کی بیماری اور موت
عذاب مویشی، گھوڑے، گدھے، اونٹ، گائے، بھیڑ، سب پر وبائی بیماری آنے لگی، لاکھوں جانور مر گئے، مصر کی معیشت تباہ، کیونکہ مویشی ان کے دولت تھے۔ فرعون کا دل پھر سخت ہو گیا، پھوڑوں اور زخموں کا عذاب آنے لگا۔ ان کے بعد انسانوں اور باقی جانوروں پر دردناک پھوڑے اور زخم، جسم جلتا، درد سے چیخیں نکالنے لگا، جادوگر بھی کھڑے نہ ہو سکتے تھے۔ فرعون متاثر، مگر ہٹ دھرمی ان کی ابھی باقی تھی۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کی ہٹ دھرمی کو دیکھا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر پھر عذاب الہی نازل فرمایا۔ زالوں اور آگ کے گولے کا عذاب اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر نازل فرمایا۔ آسمان سے زالے برسے، آگ ملے ہوئے، جو زالے برس رہے تھے وہ آگ کے ملے ہوئے تھے، فصلیں، درخت، مکان تباہ ہو گئے، اور جو زالوں سے بچے آگ سے جل گئے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروائی، مگر پھر انکار کر گیا۔ پھر ہٹ دھرمی شروع ہو گئی ان کی۔ ٹڈی دل کا عذاب، ٹڈیوں کے بادلوں نے باقی فصلیں کھا لی، زمین سبز سے کالی قحط پڑ گیا، فرعون باز نہ آیا۔ 3 دن کا اندھیرا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عذاب تھا۔ مصر پر 3 دن مسلسل اندھیرا چھا گیا، لوگ جگہ سے نہ ہلے، روشنی نہ جلی، بنی اسرائیل کے گھروں میں نور تھا۔ فرعون نے تقریباً ہار مان لی، مگر آخری شرط لگا دی۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک اور عذاب نازل ہوا، پہلوٹوں کی موت، عذاب بیگاؤں کی ہلاکت۔ آخری اور سب سے ہولناک عذاب جو ان پر آیا، رات کو ملک الموت آئے، ہر مصری گھر کا پہلوٹا بیٹا مر گیا، غریب سے فرعون تک، فرعون کا بیٹا بھی، پورے مصر میں چیخیں اور ماتم۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور کہا، نکل جاؤ۔ ناظرین کرام، یہ 10 عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نشان تھے۔ ہر عذاب سے فرعون کو مہلت ملی، مگر اس نے توبہ نہ کی۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی مہلت دی، اس کے باوجود بھی انہوں باز نہیں آئے، اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے۔ فرعون کو مہلت پر مہلت دیتے رہے، مگر اس نے توبہ نہ کی۔ آخر کار بحیرہ احمر میں ڈوب کر ہلاک ہوا۔ یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ ظلم اور تکبر کا انجام برا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ایمان کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، فرعون کی یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ تکبر اور ظلم کا انجام تباہی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کچھ نہیں۔ حقیقی کامیابی ایمان اور اطاعت میں ہے۔ آج بھی ظالم حکمران ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہمیشہ غالب آتی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچائے اور سیدھے راستے پر رکھے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، دین اور دنیا کے اندر کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ آخر میں ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام لوگوں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ تمام لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدنیا